ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں بہت اہم گیسٹ ہیں, فیصل رضا عابدی, ان سے خصوصی گفتگو ہے, بات کریں گے. سابق سینیٹر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہیں. جی فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. فیصل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا زوال اب دیکھتے ہیں ہم پورے پاکستان سے ہوتے ہوتے سندھ میں آیا, اور اب سندھ کے اندر بھی ان کو پیپلز پارٹی کا زوال نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو تعزیت رینجرز کے جوانوں کی شہادت پہ بلدیہ میں جو ہوئی, اور شکریہ آپ کے اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے وقت دیا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آدمی اپنے لائن سے ہٹ جائے, اس کو ٹو کرنا بند کر دے, اپنی بنیاد کو چھوڑ دے, تو اس کے بعد زوال آتے ہیں, اور زوال تمام لوگوں پہ آتے ہیں. ہر عروج کو زوال ہے. صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنا بہت مشکل ہے, علاوہ اس کے کہ پیپلز پارٹی خود اپنے آپ کو ختم کر دے. تو انہوں نے تکفیریت کو جس طرح پالا پر پچھلے 7 سال میں, اس کا میں بظاہر آپ کو بتاتا رہا, اور تکفیریت کو پالنے کی پاداش کے اندر ان کو وہ انہوں نے خزانہ کھویا جن کے گھروں میں لاشیں تھے, جو ان کے ووٹرز تھے, جو پاکستان کے چاہنے والے تھے. نہ یہ کبھی جنازوں پہ آئے, نہ کبھی لاشوں پہ آئے. تو اپنے جنازوں میں اگر ان کے کوئی نہ آئے تو یہ دیکھنا ہی بند کر دیتے ہیں سالہ سال. تو دوسرا بھی انسان ہے, جب اس کے ماؤں بہنوں کے جنازوں پہ نہیں آؤ گے تو پبلک نے بھی خداحافظ کہہ دیا, اور یہ چیز ان کے سامنے آئی ہے, اور ابھی مزید گہری نقوش آئیں گے. ابھی جو بدین میں دیکھا ہے, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ صرف 12 ضلعوں میں سے ایک ضلع ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ میڈیا کی بے رخی. حالانکہ یہ میڈیا کی بے رخی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدین کے اندر ڈاکٹر صاحب پورا سسٹم لڑا ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے. سب پوری سندھ حکومت, باما, صوبائی وزراء, سینیٹرز اور ان کے عہدیدار, صرف بدین میں, اور بدین میں بھی بدین سٹی میں. تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو الیکشن لڑا ہے وہ ایک سسٹم سے لڑا ہے, اور سسٹم کو شکست دی ہے. اور یہ شکست آپ کو اور گہری نظر آئے گی اگر آپ تھوڑا پنجاب میں جائیں, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ایک قومی جماعت ہے, چاروں صوبوں میں موجود ہے. پنجاب اس کا بیس کرتا تھا جس پہ وہ حکومت بنایا کرتی تھی. تو ابھی حالیہ دوسرے راؤنڈ کے رزلٹ کے اندر 1.2% سیٹس لیے ہیں انہوں نے نون کے سامنے. ضمانتیں ان کی ضبط ہو گئی ہیں, خیبر پختونخوا میں ضبط ہو گئی ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ حکومتیں جیت رہی ہیں, اور جہاں جس کی حکومت ہے وہ جیتا. لیکن ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے, کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے زوال کی وجہ کون ذمہ دار ہے سر اس میں؟ مائنڈ سیٹ. کس کا مائنڈ سیٹ؟ جو بھی کھل کر بتائیں نا سر, آپ بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایکچوئل تو اب میں آپ کو چلیں, آپ نے جب میرے سے سوال پوچھا تو میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں, حالانکہ میں ان کو ڈسکس کرنے کا اب قائل ہی نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے یہاں پر جس نے مجھے بھی اٹھا کے باہر پھینکا, میں آپ کو کلیئر بتاؤں. اور جس اب اگر میں پوچھوں گا کون سا مائنڈ سیٹ تھا اس کے پیچھے, لیکن پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی زوال ہو رہا ہے, ایون کہ انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی اتارا لیکن بہت بڑی شکست ہوئی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کی ہے, شاید پاکستانیوں نے نوٹ نہیں کی, کہ کسی بھی کوئی قائد اگر قیادت کر کے گیا ہے 5 سال اور اس کے کوئی کارنامے ہیں یا اس کی اچھائیاں ہیں یا برائیاں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ سربراہ مملکت جو ہو کے گیا ہے, تو اب پیپلز پارٹی کی پوری سیاست اس شخصیت کے کارناموں پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ انہوں نے تمام پوسٹر سے آصف علی زرداری کی تصویر ہی نکالی. تو جس مائنڈ سیٹ نے مجھے نکالا نا, اسی مائنڈ سیٹ نے زرداری صاحب کو بھی نکال دیا. آپ کو کس نے نکالا تھا بھائی؟ یہی مائنڈ سیٹ ہے نا. کون سا آدمی تھا سر؟ بیسیکلی تکفیری ہے. اس میں سب سے مضبوط آدمی جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, خورشید شاہ ہے. خود زرداری صاحب کے اپنی فیملی کے اندر لوگ ہیں. اب اس پہ ڈسکس کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. آپ کو سینیٹرشپ سے ہٹایا زرداری صاحب نے, کیا ان پر دباؤ تھا؟ ان پہ دباؤ یہ تھا کہ 3G 4G میں نے روکا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب, اور 107 ارب روپے کی وصولی کے اس کے اندر تھا کہ آپ پہلے ان سے 107 ارب روپے وصول کریں اور پھر آپ ان کو یہ آکشن دے دینا. تو اس سے یہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو ملاقات ہوئی میاں صاحب سے, زرداری صاحب کی, اس کے اندر ہمارا استعفیٰ ہو گیا, اور ان کی دوستی کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے استعفے پر ہے. یعنی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے کہنے پر انہوں نے آپ کو سینیٹرشپ سے ہٹایا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ خود جو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کا اسٹاف ہے جو وہاں پہ موجود تھا, وہ خود PMLN والے پوری دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ تو اس سے ہم نے استعفیٰ کرایا, تو ہم نے مان لیا آپ ہی نے کرایا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے, بہت امپورٹنٹ ہے, مثلا آپ ایک سمجھتے ہیں کہ جی 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت اور 3 سال اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, عوام کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب. عوام کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو کیا دینا تھا, بہرحال ایک گیس پائپ لائن اور گوادر ایسی چیز ملی ہے جو ان کو آنے والی نسلوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن جہاں تک آپ نواز شریف کی حکومت کی بات کریں گے تو نواز شریف کی حکومت میں کیا ملنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ خود ہر چیز پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک مشہور اسپوکس پرسن ہے جس کا نام ہے مفتہ اسماعیل, آپ بھی جانتے ہیں اس کو.
اب ڈاکٹر صاحب میں آپ سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ وہ پورے آج کل ٹیلی ویژن پروگراموں میں ایک بحث چل رہی ہے کہ بھائی پاکستان نے اتنے جو قرضے لیے ہیں وہ کس پرسنٹیج پہ لیے ہیں، تو وہ شخص خود بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ ہاں جی ہم نے جو یہ قرضے لیے ہیں پوری دنیا سے یہ 8% پہ لیے ہیں، 8% پہ۔ اسٹیٹ بینک میں جو بیرونی قرضہ آیا یا رقم آئی وہ 8% سود کے اوپر آئی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے واپس کرنا ہے۔ اب مفتہ اسماعیل خود ڈائریکٹر ہے اس کے اندر، اور اس نے جو ہے اسلامی بینک کے ذریعے جب KSB بینک خریدا تو آپ کو یہ جان کے اس سے بھی زیادہ حیرت ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ وہ انہوں نے قرضہ لیا 20 ارب، اس میں 5 ارب کے انہوں نے لیا 0.01% پہ خود مفتہ اسماعیل نے۔ تو ایک شخص جانتا ہے کہ 8% پہ جب قرضہ آ رہا ہے اور 0.01% پہ تم لے جا رہے ہو تو اربوں روپے کا تو تھوک یہ لگا رہے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے کھلے عام۔ یہاں 800 ارب روپے کا کاپر چوری ہو جائے کسی کے سر پہ جوں نہیں رنگتی، حالانکہ وہ پاکستان کا خزانہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے نہیں چوری کیا، آپ ہمیں دکھا دو اگر کہیں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ایگریمنٹ کے حساب سے آپ بیچ ہی نہیں سکتے۔ وہ جس نے ایگریمنٹ کیا وہ کمپنی جالی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ اب یہ سڑکوں کا جال بن رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، یہ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں کہ میں سڑک بنا رہا ہوں۔ میں پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ 46 ارب ڈالر جو ہے چائنا نے اسی انفراسٹرکچر کے تو دیے، کوئی اپنی جیب سے تو نہیں لگا رہے، نہ ہی کوئی انہوں نے بجٹ میں رقم مختص کی ہوئی ہے۔ تو وہ 46 ارب روپے کی سڑکیں بنانے کے لیے اپنی فیملی کے اندر انہوں نے آف شور کمپنیز کھول لی ہیں، وہی یہ 46 ارب روپے کی سڑکیں بنائیں گے، وہیں پر ان کا لوہا بکے گا اتفاق کا، وہیں پہ یہ سیمنٹ بیچیں گے اور عوام کو کچھ نہیں ملے گا، بس یہ سڑکیں بنا کے دے دیں گے، گھومو پھرو موج اڑاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں گڈ گورننس کر رہا ہوں، لیکن دو بڑے اہم ادارے، ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرا فوج پاکستان کے آرمی چیف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ایک دن کے وقفے سے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت گڈ گورننس ہے۔ ڈاکٹر صاحب گورننس تو دیکھی جاتی ہے صورتحال پہ اور معاشی صورتحال کے اوپر۔ میں نے آپ کو یہ 2 مثالیں تو دے دی نا KSB بینک کی اور یہ کے الیکٹرک کی۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر اس کے اوپر گورننس اتنی اچھی ہے تو یہ ہمیں 800 ارب روپے کا کاپر لا دیں، کل گرفتار کریں، اگر نہیں ہے کاپر یہاں پر تو ڈکیتی ہے۔ کے الیکٹرک کی انتظام کون گرفتار کرے گا؟ نواز شریف کو کرنی چاہیے نا۔ کیسے کریں گے؟ تو نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب وہ جو 8 لوگ جن کی لسٹ دی گئی ہے پنجاب میں بڑے بڑے وزیروں کی، ان کو کون گرفتار کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب گرفتار تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گرفتار کر کے آپ کہاں لے جائیں گے؟ آپ کو پھر اگر ملٹری کورٹ کی طرف آ جائیں گے تو پھر تو آپ کو رزلٹ میں یہ سوال پوچھوں گا، لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی راحیل شریف نے امریکہ سے آتے ہوئے بڑا کامیاب، انہوں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کے چہرے لٹک گئے اس پہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، انہوں نے ایک بیان دیا، 2 بیان دیے، اس کے اوپر پوچھنا چاہوں گا۔ پہلا بیان ان کا یہ ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق ان کا ایکشن ہوگا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوامی امنگیں کیا ہیں آج؟ ڈاکٹر صاحب عوامی امنگیں ہیں آزادانہ پاکستان میں آزاد زندگی، آزادانہ طریقے سے اپنے کاروبار اور اپنے بال بچوں کی پرورش کر کے احتساب، انصاف۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری چیف کا جو یہ دورہ ہے وہ تو خود متنازع بنایا ہے ان سیاستدانوں نے، دورہ شروع ہونے سے قبل ہی، لیکن جب وہاں کے اثرات آئے تو پاکستانی قوم یہ جان لے کہ بیرونی طاقتوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کہاں جمہوریت ہے اور کہاں امریت ہے، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر کون حصہ بن سکتا ہے، کون فرنٹ لائن پہ کھڑا رہ سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت جتنی بھی ہے وہ پاکستان کے ملٹری چیف کی ہی بدولت ہے، اور یہ آگے چلے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ملٹری چیف انشاءاللہ تعالی نشان ادھر رنگ لائے گا، اور یہ آپ کو بحران سے نکال کے آپ کو اس پاکستان کے رستے پہ گامزن کرے گا جس کے اندر گوادر میگول سٹی آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کا انتظار کر رہی ہے۔ کہاں ہے وہ 245 کا نفاذ جو آپ کہتے ہیں، اور کہاں ہیں فوجی عدالتیں؟ سر آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 245 اگر نکال دو، اگر ان کو سرحدوں پہ اگر اس کو نہیں رہا، آپ تو کہتے ہیں 245 لگے، فرانس میں آپ کہتے ہیں 245، میں نے ہمیشہ یہ کہا ڈاکٹر صاحب کہ 245 تو کہاں ہے 245؟ نہیں لگائیں گے، کہاں ہے سر وہ فوجی عدالتیں؟ ڈاکٹر صاحب فوجی عدالتیں تو اسی وقت لگیں گی نا جب آرٹیکل 245 لگے گا۔ کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگے گا کہ ہم لوگ سوئے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ فرانس کے اندر دیکھیں ایک حادثہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ حادثے کی وجوہات، چلو ایک میری ریسرچ ایک الگ ہے، لیکن اگر میں ایک انسانی صورتحال پہ دیکھوں تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے دہشت گردوں سے نیشنل ایمرجنسی کا انعقاد کیا 1 گھنٹے کے اندر، اور پھر اس کی پارلیمنٹ نے منظوری دی 3 مہینے کے اندر۔ تو جب ایک چیز پارلیمنٹ خود اپروو کر چکی ہے، اور آرٹیکل 245 کی آپ کی پارلیمنٹ، فرانس کی نہیں، فرانس کی نہیں، ہم تو اپنی پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے اپروو کر دی وہ 245۔ تو اس کے باوجود اگر نواز شریف 1 سال تک ملک کے اندر نیشنل ایمرجنسی نہ نافذ کرے تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرنے نہیں بیٹھے، دہشت گردوں کو دوام دینے کے لیے بیٹھے اور پاک فوج سے لڑانے کے لیے بیٹھے۔ یہ جو پھونکیں ان میں بھری ہیں نا، پھونکے بھری ہوئی ہیں نا ان میں، دہشت گردی تو ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی ساری زندگی حمایتی رہے، لشکر جنگوی کے عہدیدار ان کے گھروں میں پلتے رہے، مولانا عبدالعزیز کے سب سے
بڑے سپورٹر رہے ہیں اور آج بھی اس کو سب سے شریف ترین انسان ڈکلیئر کرتے ہیں. یہی لوگ 1 سال تک مذاکرات کر کے ضرب اصل کو روک کے بیٹھے ہوئے تھے جب فوج نے خود آپریشن شروع کر دیا اور بعد میں انہوں نے مانا. بالکل سیم صورتحال کے اندر یہ آرٹیکل 245 روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کو مذاکرات میں دوام دے رہے ہیں بجائے گرفتار کرنے کے. آج اگر مولوی عزیز کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں داعش کے کردار کی وجہ سے, تو اس کا ذمہ دار تو یہی مائنڈ سیٹ ہے اور یہی سیاستدان ہے. یہ وہی کام کریں گے جو انہوں نے 2007 میں کیا تھا لال مسجد کے موقع پہ منافقت, اور یہ اب بھی وہی کریں گے. یہ در حقیقت فوج کے سامنے ان ملیٹنسی کو اپنی بے وقوفی میں کھڑا کر کے یہاں داعش کو پال دیں گے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. کمزور کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے حکومت فوج کو کمزور کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو آج سے نہیں کہہ رہا یہ بات, میں تو 7 سال سے کہہ رہا ہوں. میں نے تو 2010 میں سینٹ میں تقریر کے اندر ہی بتا دیا تھا کہ پہلے ہم تھے دنیا کی نظر میں کردار, پھر شام ہوگا, آج کل شام ہے, اور پھر آنے والے دنوں میں پاکستان ہوگا, تو آنے والے دنوں میں ہم ہی ہیں. اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے بیسک ایجنڈے کیا ہیں. ہم نے کبھی پاکستان کی سرحد سے یا ان سیاستدانوں نے نکل کے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے تو نالیوں میں اور سڑکوں میں پھنسا کے رکھا عوام کو اور دہشت گرد پال دیے. آپ جب پوری دنیا کا سٹیٹس دیکھیں گے اور ان کی رپورٹنگ کو ریسرچ میں لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے 2 نظریے چل رہے ہیں بیرونی طاقتوں کے. ایک پریزیڈنٹ اسد, شام کی پالیسیز اور شام کی حکومت اس وجہ سے کہ اسرائیل کے آگے واحد ایک شام ملک کھڑا ہے, اور دوسرا پاکستان, ہمارا ایٹمی پروگرام. بس یہ 2 نشانے بیرونی طاقتوں کے, اور آج وہاں ہیں تو کل انشاءاللہ یہ ہماری طرف آئیں گے. لیکن اس مرتبہ یہ 2007 نہیں ہے, 2015 ہے, اور عوام کی ایک مضبوط تعداد افواج کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. یار اگر افواج کے ساتھ عوام کھڑی ہے تو نہ احتساب ہو رہا ہے, فوج اپنی فوجی عدالتوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی, صرف 1.25 سال رہ گیا اس کا, دوسری طرف احتساب نہیں کر پا رہی ہے, تیسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کو اتنا روک دیا گیا ہے کہ اب وہ لاشیں خود اٹھا رہے ہیں سیکورٹی فورسز. ڈاکٹر صاحب لاشیں تو 7,000 اٹھائی ہیں, یہ ہم تو 4 لاشوں کا ذکر. ڈاکٹر صاحب 7,000 بھی بہت ہوتی ہیں. کسی ملک کے فوج کی 7,000 لاشیں اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. لیکن ہمارے تو کسی لاش کے اوپر جوان کی یہ سیاستدان آپ کو نظر آیا آج تک؟ یہ کسی جوان کی لاش کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے گئے آج تک؟ یہ پاکستان کے کسی دھماکے سے شہید ہونے والے کی آج تک لاش میں جاتے ہوئے نظر آئے یہ آپ کو؟ کیا ڈاکٹر صاحب بسوں سے اتار کے جب ہماری ماؤں بہنوں کو قتل کیا گیا تو یہ آپ کو وہاں نظر آئے؟ جب خیبر پختونخوا کے بازاروں میں خواتین پختونوں کو دھماکے سے مارا گیا, یا درہ آدم خیل کے اندر قبائلیوں کو شہید کیا گیا, یہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے؟ یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے ڈاکٹر صاحب. یہ ان کے کمٹمنٹس ہیں دہشت گردوں سے, اور دہشت گرد تو خود ان کو دیکھیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور چیز سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ میرا ہاتھ ہے, اس کی 5 انگلیاں ہیں. نائجیریا میں ہے باکو حرام, عراق میں ہے ISIS النصرہ اور داعش, شام میں ہے ISIL داعش اور النصرہ, افغانستان میں القاعدہ, اور پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان. یہ ایک ہی چیزیں ہیں, ان کو الگ الگ کر کے آپ نہ گنیں. کون سپورٹ کر رہا ہے؟ آف کورس اقوام متحدہ, امریکہ, یورپی کنٹریز, عرب کنٹریز, سب ملے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں کہہ رہا. میں آپ کو تھوڑا تسلسل سے لے کے آؤں. ڈاکٹر صاحب جب یہ ایک ہی چیز ہے نا, تو اب یہ ایک چیز کیسے ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ کیا دیکھنا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ اسی مائنڈ سیٹ سے گلے حلال کر رہے ہیں, ویسے ہی دھماکے کر کے مار رہے ہیں. ہر طرف ایک ہی چیز ہے. اب یہ مائنڈ سیٹ یہاں پہ کیوں لے کے آیا گیا اور اس کے پیچھے کون ہے, اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ G20 کے اندر جب رشین صدر نے کھڑے ہو کے 20 سربراہ مملکت کے منہ پر کہا کہ تم ہی لوگ داعش کے پالنے والے ہو اور تم ہی اس کے سب سے بڑے سپورٹر ہو, اور تم اگر واقعی داعش کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہو تو شام کو چھوڑو اور سب سے پہلے تم جاؤ موصل پہ, جو کہ آئل ریفائنری ہے عراق کی, جس پہ داعش کا قبضہ کرا کے اور 50% پہ پیٹرول ترکی خریدتا ہے اور ترکی پھر پورے یورپ کو بیچتا ہے. تو یہی یورپی ممالک جو داعش کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ داعش سے ہی پیٹرول خرید رہی ہے. تو وہی بات ہو گئی کہ طالبان سے جنگ کرنے کے لیے امریکہ 8 ممالک کے ساتھ افغانستان میں آیا اور طالبان ہی اس کو اسلحے کی ترسیل کر رہے ہیں بھتہ لے کے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مریخ سے آئی ہے. صرف سوال اتنا ہے کہ ہم اور آپ کو بیرونی دنیا سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے. اور اگر پوتن جھوٹ بول رہا تھا رشین پریزیڈنٹ, تو تم میں غیرت تھی تو کھڑے ہو کے اس کو کہتے نا کہ وہ جھوٹا ہے. جب تم نے کہا ہی نہیں وہ جھوٹا ہے, اس کا مطلب وہ سچا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ موصل کی آئل ریفائنری کو قبضہ کر کے جب پورا یورپ پیٹرول خرید رہا ہے تو اس میں فرانس بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرانس ایک ڈرامہ ہے, اور یہ واقعی یہ ڈرامہ خود انہی کے ایجاد کردہ لوگوں نے کیا ہے.
میں ایک جو بات پوچھنا چاہوں گا اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے، راحیل شریف پاکستان میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی جو ترسیل ہے، جو پیسے دیے جا رہے ہیں، جو سپورٹ ہے، یہاں بہت بڑے بڑے ان کے سرپرست ہیں. اس پہ بات کروں گا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین. اس کے بعد آ کر اس اہم مسئلے پہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت خطرات ہیں دہشت گردی کے، ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے اور ان کو جو سرپرستی ہو رہی ہے. پھر راحیل شریف صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر فوجی ایکشن کے یا سیکیورٹی فورسز کے ایکشن کے کو روکا گیا، میں یہ سوال کروں گا ان سے، انہوں نے پھر آ کر امریکہ سے ایک دفعہ کہا ہے کہ روکا گیا تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا. تو کس کی طرف ان کا اشارہ؟ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا فاضل رضا صاحب بریک میں جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ راحیل شریف نے امریکہ سے آتے ہی سوال اٹھایا ہے کہ جو لوگ دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ فوجی ایکشنز کو اور یہ جو سیکورٹی فورسز کی ایکشن ہے اس کو وہ لوگ روک رہے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے گا. کون لوگ روک رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی پوری پارلیمنٹ روک رہی ہے. یہ ایمرجنسی نافذ کرنا تو آپ کی پارلیمنٹ کا کام ہے نا. فرانس میں بھی تو پارلیمنٹ نے ایمرجنسی نافذ کی نا. اس کا مطلب ایمرجنسی نافذ کرنا جو ایک جمہوری تسلسل کا حصہ ہے، یہ بالکل اس کو روک رہے ہیں. 1 سال تک جب آپ کے انصاف کے ادارے ہی نہیں چلیں گے جو آپ نے خود لگائیں، جس کے بارے میں آپ کی سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ دے کے اس کو جائز قرار دے چکی ہے، تو وہ ملٹری کورٹ ہی نہیں چلے گی جب انصاف کا دائرہ کار ہی نہیں چلے گا. تو فوج اتنی کمزور ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب فوج کیوں نہیں آپ کا فوجی ادارہ؟ تو عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ کہتے ہو آپ کہتے ہو ہم جنگ کریں گے، ہم نکلیں گے، ہم یہ کریں گے. کہاں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی پوری دنیا اسی لیے تو جمہوریت کی گارنٹیئر ہے، اور سب سے پہلے تو امریکہ گارنٹیئر ہے آپ کی جمہوریت کا. اس کے بعد آپ کے یورپین کنٹریز جمہوریت کے گارنٹیئر ہیں. آپ ذرا سا زور لگا کے دکھائیں، یہ پوری دنیا آپ پہ جو ہے نا بین کر دے گی پیسے کو. سعودی عرب میں سپورٹ کرتے ہیں G20 میں، یو اے ای میں کیا جمہوریت ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں اپنے مفاد کے لیے ان کو جمہوریت نظر آتی ہے؟ نہیں وہ بلکہ آپ نے تو بڑی خوبصورت بات نکالی. آپ کو یاد ہوگا آپ سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا یمن کے دور میں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یمن میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار اقوام متحدہ ہے. تو آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کی؟ بالکل ڈاکٹر صاحب میں آج پاکستانیوں کو ایک تاریخی جو معاہدہ ہے یمن کا، GCC کا اور اقوام متحدہ کا، وہ آج میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ 2 چیزیں اس میں یہ بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ معاہدہ یا تو ہمارے پاس ہے یا GCC کے 8 ممالک کے پاس ہے، اور یا پھر ڈاکٹر صاحب یہ اقوام متحدہ کے پاس ہے. یہ اس کی ایک آپ کے سامنے کاپی ہے، یہ ٹرانسلیشن کی ہے. جی کیا ہے اس میں بھائی ڈاکٹر صاحب؟ اس کے ڈیٹیل میں جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اس کے تحت جس وقت علی عبداللہ صالح کو 2011 کے اندر حملے کا نشانہ بنایا گیا تو آپریشن ٹیبل پہ لٹاتے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ نے GCC ممالک کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کرایا، جس کے تحت عبدالرب ہادی منصور کو 3 سال کے لیے صدر نامزد کر دیا گیا، اور اس کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیا گیا کہ آپ نے 14 نومبر 2014 کو اپنے ملک کے اندر الیکشن کرانے. بہرحال ہوتیز قبائل کو ان تمام پہ متفق ہو کے انہوں نے دستخط کر دی، اور جب نومبر گزر گئی 2014 کی اور دسمبر میں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، تو اسی اقوام متحدہ نے 50,000 انسانوں کی جان لے لی. وہاں باقاعدہ حملہ کرا دیا GCC سمیت. یہ معاہدے کی کاپی اس کے سامنے پڑی. یا تو آپ اقوام متحدہ کا دوسرا بڑا کردار کشمیر، پوری دنیا کے اندر پیچ اپ کرایا. ہم بچوں سے جوان ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ کشمیر کے اندر اقوام متحدہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کرائے گا جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں. آپ کے اپنے سیاستدان بھی تو نہیں چاہتے؟ حق نہیں، بالکل نہیں چاہتے. حق خود ارادیت. یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ ایجنٹس ہیں. جس طرح ہم آرمی کے ایجنٹ ہیں، یہ CIA، موساد اور را کے ایجنٹس ہیں پاکستان میں. تو آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں بھائی؟ آپ کیسے پکڑیں گے؟ ثبوت موجود ہے، میمو اسکینڈل موجود ہے، عدالتوں میں فیصلے موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے سارے کرتوت آپ کے پاس موجود ہے. عزیر بلوچ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ پکڑتے نہیں. ڈاکٹر صاحب پکڑا ہوا ہے. ڈاکٹر عاصم آپ کے پاس موجود ہے، آپ پکڑتے نہیں. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ اسی طرح کے 11,000 لوگ پکڑے، 11,000 لوگ پکڑے اور پکڑ کے عدالتوں کے اندر ٹرائل کریں گے نا ڈاکٹر صاحب. اور کیا کریں گے؟ ہاں وزیرستان کے اندر شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے، کیونکہ وہ انگیج ہوتے ہیں افواج پاکستان سے، وہاں فوراً انگیج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اس سے بڑی پاکستان کے اندر مطلب لوگوں کی سوچ کو میں کیا بولوں، جو کہتے ہیں کچھ ایسے جانور موجود ہیں جو پاکستان کے اندر داعش کی مکمل حمایت کر رہے ہیں اس وقت، اور آپ کہتے ہیں کہ داعش نہیں ہے، جبکہ داعش کا سرغنہ مولوی عزیز آپ کی حکومت کو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دے چکا ہے کہ 2 ہفتے بعد ہم سڑک پر آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے ورنہ شریعت نافذ کرو. تو ایک سو کالڈ نامعلوم شریعت کو رائج کرنے کے لیے لوگوں کو اتنا سوچنا چاہیے کہ طالبان، القاعدہ یا باکو حرام دے آر ٹوٹلی ڈیفرنٹ. بٹ داعش کا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جس ریاست میں آتی ہے سب سے پہلے وہاں کی سیکیورٹی فورسز کی جگہ کو ریپلیس کرتی ہے.
اپنا نظام قائم کرتی ہے, پھر اپنے نظام عدل سے پوری دنیا کو اپنے اوپر حلال کر لیتی ہے, ہر حرام چیز کو حلال کر لیتی ہے. تو جب اتنا بڑا اسپوکس پرسن آپ کو کھلے عام دھمکی دے رہا ہے اسلام آباد کے قلب میں بیٹھ کے وفاقی حکومت کو, تو آپ سب سے پہلے نواز شریف سے یہ تقاضا کریں کہ کل اس کو گرفتار کرو, جبکہ اس کی غداری میں FIR تک موجود ہے. اس کے باوجود آپ کا وزیر داخلہ کہے گا کہ اس سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ہے, اور نواز شریف اس کو گرفتار نہیں کرے گا, جبکہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ میں پنجاب کے اندر 3700 مولویوں کو گرفتار کر لے گا. تو اس کے بعد آپ وزیر داخلہ کیا کرے اگر وزیر اعظم نہیں چاہتا؟ تو پھر اگر ایسی صورتوں کے اندر ایک انٹیریئر منسٹر کی کیا حیثیت ہے اگر وزیر اعظم نہیں پھر چاہتا؟ ایک ہی راستہ نکلتا ہے جو ضرب عزم میں تھا. ہم نے جو 7 سال محنت کی ہے نا افواج پاکستان کے ساتھ عوام کو کھڑا کرنے کے لیے, وہ ماضی کے لیے نہیں تھی بھائی, وہ آنے والے دنوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں 2 بار جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. ایک, جب ملیٹنسی کے لیے آپ وہاں پہ بھرتی کریں تو پورا معاشرہ ہل کے رہ جاتا ہے, اور 2, جب آپ اس ملیٹنسی کو ختم کریں اور وہ واپس ان ملکوں کی طرف جاتی ہے جہاں سے وہ وجود پا کے آتی ہے, فرنچائز لے کے حیوانیت کی. یہی صورتحال فرانس کا سامنا کرنا پڑا اور یورپی ممالک کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جتنے لوگ واپس جا رہے ہیں یورپ سے بھرتی ہو کے, وہ فرنچائز لے کے جا رہے ہیں, وہ وہاں پہ کشت و خون شروع کر رہے ہیں, اور یورپ کے اندر خوف کے سائے اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی پارلیمنٹ سے اس کے اندر ووٹ لے کے عوام کی ایک محدود تعداد کو اپنے ساتھ لے کے, اور وہ شام کے اوپر داعش پہ سو کالڈ حملے کرے صرف اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو مار دے جو یورپ کے اندر نہیں گھسنا چاہ رہے ہو یا جو عرب کی طرف نہ جا رہے ہو. تو ایک ہی راستہ نکلتا ہے یہاں پہ. جب مولوی عزیز آپ کے اسلام آباد میں کل میں کھڑے ہو کے آج سے 8 مہینے پہلے اس کی خواتین داعش کو خوش آمدید کر رہی تھی, تو پاکستان میں داعش آ چکی ہے. اگر آپ کے صحافی یہ رپورٹیں دے رہے ہیں کہ 600 فارغ التحصیل خواتین جامعہ حفظہ میں واپس آ گئیں اور 1600 سے بڑھ کے اس کی تعداد 2200 ہو گئی, تو یہ 600 گھروں سے نہیں آئی ہیں, یہ شام سے آئی ہیں. اسی طرح سینکڑوں ہزاروں جہادی آپ کی کمزور سرحدوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مدرسوں کے اندر اس وقت موجود ہیں. اگر آپ وہاں پر آج بھی اگر کسی کو کنڈی نہیں ہلانے دو گے افواج پاکستان کو یا رینجر کو, اور آپ روک کے رکھو گے نیشنل ایکشن پلان کے تحت, تو پھر یہی بیان آتا ہے جو آرمی چیف نے دیا, اور یہ پاکستانیوں کے دل کی آواز. تو پھر کیا کریں گے؟ وہی جو ضرب عزم میں کیا, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈنڈا اٹھائیں اور پورے پاکستان کی تلاشی لیں. میرے گھر کی بھی لیں. پارلیمنٹ میں وہ تقریریں ہوں گی فوج کے خلاف, تو پھر دیر ہو جائے گی. تو یہ تو عوام کو ابھی خطرہ محسوس ہی نہیں ہو رہا. 82,000 لاشیں دے کے جس قوم کو فرانس کی قوم کی طرح جاگنا ہے, نیشنل ایمرجنسی کا تقاضا نہ کرے, تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کو عذاب الہی کہتے ہیں, اور اس میں آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. تو رینجرز کی 4 لاشیں, 7,000 لاشیں اور بھی ہیں. یہ رینجرز کی پہلی 4 لاشیں نہیں ہیں, رینجرز کے تو 350-400 جوان شہید ہو چکے. تو جب آرمی چیف کہتے ہیں کہ سرپرست, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرست یہ ہیں, اور اس ملک کی حکومت کے اندر یہ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اور ایکشن بھی نہیں ہو رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ نہ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم 2 مائنڈ سیٹ ہیں. ایک فرض کر لیں, ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ایک مائنڈ سیٹ آپ ہیں, ایک میں ہوں. میں دہشت گردوں کے آگے 7 سال سے لڑ رہا ہوں, کیونکہ دہشت گرد ایک سوچ کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب آپ اگر محفوظ ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں دیکھوں گا کہ آپ کیوں محفوظ ہیں. تو میں آپ کو گارنٹی, اس لیے کہ آپ گارنٹیئر ہیں طالبان کی, اس لیے کہ طالبان کی سوچ آپ کی سوچ ایک ہے, اس لیے کہ تمام مدارس کے اندر آپ خود طالبان پڑھ رہے ہیں. اس سے کے علاوہ حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق تو پنجاب ایلیٹ کے اندر بھرتی لشکر جنگی کی ہوئی ہے. تو فائدہ مجھے فائدہ یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ آپ اپنی جان محفوظ کر کے کھلے عام سیاست کریں گے, جو صرف حکومت کے لیے, صرف حکومت کے نہیں, سیاسی جماعتوں کے لیے. اسی لیے تو پیپلز پارٹی نے اپنی پالیسی بدلی دہشت گردوں کے لیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں, ہم پہ بھی دھماکے نہیں کریں گے. اور حقیقت ہے نہ پیپلز پارٹی ان سے لڑی, نہ اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ کوئی دھماکہ ہوا آج تک, نہ ہی کوئی ان پہ حملہ ہوا. ایون کہ آپ کے ٹیلی ویژن سے ہم نے کھل کے دیکھا اور اب کراچی میں مشاہدہ بھی کیا کہ تمام کالعدم تنظیموں کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحاد میں جو بے نظیر بھٹو کے نکاح تک پہ سوالیہ نشان اٹھاتے تھے. تو پھر یہی ہوگا ڈاکٹر صاحب. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت انوالو ہے ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے میں اور ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے, اور خود حکومت میں موجود بڑے بڑے سرپرست موجود ہیں اور نشاندہی بھی ہو رہی ہے, آرمی چیف کہہ رہے ہیں, عوام کی امنگیں کہتی ہے احتساب, دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے سرپرست کو بے نقاب, تو آپ پاکستان بچائیں گے, حکومت بچائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آف کورس کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو کام وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کی اجازت نہیں دے رہے تھے, دیکھیں وہاں پہ بھی تو 245 نیشنل ایمرجنسی نافذ ہے نا, اور کیا ہے وہاں پر, یہی ہے نا. اسلام آباد میں بھی یہی ہے. تو جب انہوں نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے از خود کارروائی شروع کر دی. عوام یہی چاہتی ہے, تو پھر بلا عوام تو یہ چاہتی ہے, تو پھر ڈاکٹر صاحب 2 ہفتے کا الٹیمیٹم ہے, مولوی عزیز کا نہیں ہے. مولوی عزیز خلیفہ ہے ابو بکر البغدادی کا اعلانیہ, داعش کا الٹیمیٹم ہے. صرف مولوی عزیز کو پکڑ لیا, اعلان وہی کر رہا ہے نا, اور کچھ نہیں ہے, اعلان وہی کر رہا ہے. صرف ایک آدمی آپ کی نظر میں, اور کوئی نہیں ہے.
ایک آدمی, پاکستان میں اور کوئی دہشت گرد ایک آدمی اور صرف ایک آدمی ہے, ایک ہی آدمی ہے داعش کے لیے, ایک ہی آدمی ہے, باقی تو سارے طالبان اس کے فرینچائزر ہیں, باقی لشکر جنگی ہے, جند اللہ ہے, لیکن اس کے تو سمپیٹائزر یہ ہیں. تو آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی 22,000 دہشت گرد اس وقت چھوڑے گئے 2009 سے لے کے 2013 تک, پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کا قانون خاموش تھا. میں ہی تو چیختا تھا اس وقت, میں جب اس وقت 22,000 گنتا آیا تو ابھی 1.5 سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں رینجر نے 11,000 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. رینجر کوئی آسمان سے اتری ہے, کوئی آسمانی مخلوق ہے, کوئی مریخ سے آئی ہے, یا تو اس کو آرڈر دو کہ شوٹ ایٹ سائٹ کرو اور مارو, ان سے جان چھڑاؤ. لیکن جب وہ ان کو عدالتوں میں بھیجیں گے اور عدالت سے بیل لے کے آ کے وہ رینجر کو ہی گرانا شروع کر دیں گے تو کون سی قوم کو آپ نے فوجی عدالتیں بنائی بھائی, آپ نے وہ تو نہیں بننا دیتے, آپ کو پارلیمنٹیرین سیاستدان فوجی عدالتیں نہیں. اس ملک کا جو آپ کا سینٹ کا چیئرمین ہے اس نے آنسو نکالے تھے کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو جب آپ نے بائی ہوک اینڈ کروک, آپ نے بائی ہوک اینڈ کروک اگر فوجی عدالتیں بنائی تو پھر فوجی عدالتوں پر ایکشن ہوک اینڈ کروک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عوام یہ سوال کر رہی. بالکل میں عوام کو جواب دے دیتا ہوں. کیوں جواب بتائیے؟ تو عوام آرمی چیف کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کیوں فوجی عدالتوں کو ایک مذاق بنا کر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل وہ نظر بھی آتا ہے ان کے آنسوؤں سے کہ انہوں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں ملٹری کورٹس کو ووٹ دیا. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی بات ہے. اور آف دا ریکارڈ یہ خود بھی کہتے ہیں یار, یہ تو پھر لعنت بھیجے نا ایسے لوگوں کے اوپر, پھر ان کے آگے لگائے جن کے جوتوں سے ڈر کے یہ جو ہے نا جانوروں کی طرح زمینیں چاٹتے ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر مارشاء اللہ پہ گالیاں دینے والے خود مارشاء اللہ کو ووٹ دیتے ہیں. پھر ان کو کہے نا کہ یہ منافق ہیں, پھر ان کو کہے نا کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں, پھر کہے نا کہ یہ را اور موساد اور CIA کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. اگر یہ لوگ یہ حرکتیں کرنے کے بعد فوج کو اس طرح ڈکلائن کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ خطرے کی الارمنگ پوزیشن بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ بے وقوفی کے اندر مولوی عزیز کو مضبوط کر کے ایک بار پھر 2007 کا سانحہ لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اس وقت نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ کریں, اپنی پارلیمنٹ بھی چلائیں, اپنی حکومت بھی چلائیں, سڑکیں بھی بنائیں, پیسہ بھی کمائیں, لیکن انصاف کے لیے اس ادارے کو دیں جس کے بارے میں اب تو خود سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو ٹائم ہی نہیں رہا ہے, 1 سال رہ گیا یار. ڈاکٹر صاحب اٹس فیئر انف. اگر انہوں نے دینا ہوتا تو وہ تو جس وقت بنی تھی اور مجبوری سے بن گئی تھی تو اب تو اس کا ایکشن ہونا چاہیے. تو ہم نے تو یہ شہداء کے لواحقین کے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے 16 دسمبر 2015 کو پورا پاکستان APS کے بچوں عوام کو کیا کہیں؟ بالکل نکلے نا, خاموش بیٹھی ہوئی ہے سر. تو بس پھر خاموش بیٹھی ہوئی ہے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مجھے اتنا یقین ہے, لیکن دوسری طرف یہ آواز بھی آتی ہے کہ عوام تو ہمارے ساتھ ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, الیکشن ہم جیتتے ہیں, ضمنی الیکشن ہم جیتتے ہیں, جنرل الیکشن ہم جیتتے ہیں, دونوں سیاسی پارٹی جیت رہی ہے سر. بالکل ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب, اچھی بات, عوام تو ان کے ساتھ ہے. پھر اچھی بات ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں نے آپ سے کہا تھا جمہوری مارشاء اللہ میں 2 ڈنڈے آئیں گے. ایک ڈنڈا آئے گا دہشت گردوں کے لیے اور ایک ڈنڈا آئے گا سیاستدانوں کے ہاتھوں میں تاکہ وہ سیوریج کی لائنوں کو صاف کرے. تو جس کی جو اوقات ہے نا عوام اسی طرح نواز رہی ہے. جس کو نالیاں بنوانی ہے اس کو نالیاں بنوا رہی ہے, جس کو اختیار دینا ہے وہاں پہ خاموشی ہے, وہاں پہ اپنی خاموشی کو توڑ کے. آپ کہتے ہیں عوام فوج کے ساتھ ہے, وہ کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ وقت آ گیا اور اسی وقت کے لیے فیصل رضا عابدی نے سیاست اور ریاست کے لیے اپنی پارلیمنٹ کو قربان کیا تھا کہ 1965 دکھاؤں گا اسی ملک کے اندر. یہی وہ وقت ہے جب فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے, جب داعش اس طرح چیلنج کرنا شروع کر دے کہ 2 ہفتے کا وقت ہے, تو اس کے بعد عوام کو اب جاگ جانا چاہیے اور افواج پاکستان کے ساتھ اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے 1965 دکھانا چاہیے. دنیا کا سب سے خطرناک ترین جنگ کا میدان جو ہے عالمی طاقتوں نے چنا ہے وہ پاکستان ہے اس ایٹمی پروگرام کی وجہ سے. اور پاکستان کی فوج 17 لاکھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, 22 کروڑ 17 لاکھ ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. صرف وقت کی ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جمہوریت کو پامال کر کے اس ملک میں مارشل لا لانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, مارشل لا تو آ گیا ہے, ملٹری کورٹ کو ہی مارشل لا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور کس لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو خیر اس جمہوریت کو نہیں مانتے نا. میں تو کہتا ہوں یہ سو کالڈ جمہوریت عوامی کہاں ہے سر, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے, آئین کی بالادستی ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, عوام کی بالادستی ہے. صحیح ہے, میں آپ کے سامنے جیتا جاگتا ثبوت ہوں پارلیمنٹ میں کتنی جان ہے اور کتنا یہ انصاف دیتی ہے. یہ تو اپنے سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکی, آج بھی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. رہی بات دوسرا ادارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی رپورٹ پڑی ہوئی ہے, وہاں سے بھی انصاف نہیں ملے گا. بیسک آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہے, جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میری بات, میں یہاں روکوں گا, بریک میں کہا جا رہا ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں بالکل اس بات کے لیے ہر جگہ بیٹھنے کو تیار ہوں کہ اس ملک میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے, آئین کی بالادستی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ عوامی حکومت ہے, اس کے اوپر ایک ایک
پوائنٹ ایسا ہے جس پہ ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, پورے ملک میں دہشت گرد, مختلف دہشت گرد تنظیمیں گھسی ہوئی ہیں, سرپرستی ہو رہی ہے. آپ ایک لال مسجد کو لے کر بیٹھ گئے ہیں, صرف کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, یہ لال مسجد نہیں ہے, یہ لال مسجد کی پوری میں آپ کو یہ تحفے میں دینے لایا ہوں. یہ تمام اب تک کے ان کے تمام اسٹیٹمنٹس ہیں. اس تمام اسٹیٹمنٹ میں ہر جگہ آئین کی خلاف ورزی, ہر جگہ قانون کی خلاف ورزی, ہر جگہ افواج پاکستان کی تذلیل, ان پہ حملہ کرنا اور معاشرے میں فساد برپا کرنے کی یہ اسٹیٹمنٹس ہیں, اور یہ ہیں 2005-2006 سے اب تک کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور دوسرا گزارش یہ ہے کہ یہ لال مسجد جو ہے, یہ اس وقت جو اکھاڑا بنا ہوا ہے, یہ راول پنڈی ہے, یہ اسلام آباد نہیں ہے. اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کا نفاذ ہے. راول پنڈی میں یہ مسجد موجود ہے, اور تو پنجاب حکومت کا کام ہے گرفتار کرنا. اس پہ تو غداری کا مقدمہ ہے باقاعدہ, آئین سے انحراف کرنے کا. جب مشرف چیف آف دا آرمی سٹاف پاکستان کا, وہ غداری کے مقدمے کے اندر گھر کے اندر قید, اور جو پاکستان کا واقعی غدار جس نے افواج پاکستان کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور بنوایا اور اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے, وہ کھلے عام آزاد, اس پہ پنجاب حکومت, وفاقی حکومت کوئی کام نہیں کرے گی. ان کی نیتوں کو چیک کرنا ہے تو کہے وزیر اعظم سے, کہے قوم کے اس کو گرفتار کرو. نہیں کریں گے نا, تو پھر قوم سمجھ جائے نا, پھر کیا ہے, پھر قوم ان کو دیکھے نا, پھر کون کرے گا؟ پھر یہ ہوگا. دہشت گرد کراچی میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, کون گرفتار کرے گا؟ پنجاب میں ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کون کرے گا؟ پاکستان کی اکثر سیاسی جماعتیں کراچی کی سیاسی جماعت کو کہتی ہیں کہ یہاں پہ آپریشن کرو, اور وہاں کہتی ہیں کہ مذاکرات کرو. مسئلہ یہاں پہ عوام مارنا اور وہاں پہ افواج مارنا. تو اصل فتنہ جو ہے یہ سیاسی جماعتیں ہی ہیں پاکستان میں. اگر یہ صحیح ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ضرب اس کی طرح عوام کی طرف سے فوج کو اجازت ہے, شروع ہو جاؤ, آسرا ہی نہیں کرو. فوج کیوں شروع نہیں ہوتی؟ وہ تو جمہوریت کے اور آئین کے اس کے اندر قید ہے. میں تو آپ کو یہ بات کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ آئین کے اندر ملک بچاؤ, آئین بچاؤ. ڈاکٹر صاحب حد الامکان نہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں داعش انٹر ہو رہی ہے, ہو چکی ہے, موجود ہو رہے ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں ہو چکی ہے. میں 6 مہینے سے بتا رہا ہوں کہ آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرپرست اعلیٰ ہیں جو حکومت کا حصہ ہے, سیاستدان ہیں, اور یہ تماشا دیکھے گی فوج. ڈاکٹر صاحب اگر یہ آئین اور پارلیمنٹ کے تحت رن ہو رہا ہے تو پوری دنیا کی گارنٹی اسی لیے تو ساتھ ہے. تو کہاں رن ہو رہا ہے؟ پھر بھی ساتھ ہے. اپنے مفادات کے لیے یہ آئین کو استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ گزارش کر رہا ہوں نا, پوری دنیا میں, خاص طور پہ امریکہ بہادر, یہ ہے امریکی سینیٹر کی تصویر. سنیں آپ, صرف دیکھ لیں, خالی یہ دکھا سکتے ہیں آپ. یہ امریکی سینیٹر ہے جان مکین, اور یہ اس کے پیچھے کھڑا ہے ابو بکر البغدادی, جس کے خلاف یہ کارروائی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور تمام رپورٹس یہ میرے پاس موجود ہیں جس کے تحت امریکہ ان کو فنڈنگ کر رہا ہے اسلحے کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب بات صرف اتنی ہے, وہ تو وہ بتا دیا پیوٹن نے کہ جی تقریباً وہ ہو گیا نا 20. تو اسی طرح یہ تمام اس پورے سیٹ اپ کو, اس دہشت گردی کے سیٹ اپ کو انڈر کور کیا ہے جمہوریت کے نام پر عالمی طاقتوں نے, اور وہی گارنٹیاں رہے پاکستان میں 5 سال پورے کرانے کے, 5 سال ان کے کرانے کے, پھر 5 سال ان کے کرانے کے, اپنے مفادات کے. تو یہ بھاگتے ہیں ان کی طرف اسی لیے بھاگتے ہیں. بالکل. آپ سمجھے ان کے آنسو کیوں نکلے ملٹری کورٹ کے اوپر؟ یہ دینا نہیں چاہتے تھے, یہ ان طاقتوں کو ہی دکھا رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں, یہ آپ کو اور مجھے تھوڑی دکھا رہے تھے. یہ تو ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے کہ جنازوں پہ نہیں آتے, پھر بھی ان کو 500 روپے کے عوض اور ایک گندم کی بوری کے عوض جو یہ ووٹ ڈال کے آتے ہیں, یہ اپنے قاتل خود چن رہے ہیں. تو جو قوم اپنے قاتل خود چنے, اس کے بیچ میں پڑنا عذاب الہی کے رستے میں آنے کے برابر ہے. یہ خود سمجھے تو سمجھے, ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. جس کو 82,000 لاشیں نہ سمجھا کے گئیں, اس کو آپ اور میں کیسے سمجھا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, ایک بڑے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ بھی آپ کی رائے لے لوں کہ ایک طرف ہمارے ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کر رہا ہے اس کے تمام ثبوت امریکہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یو این او کے حوالے کر دیے اور کرنے جا رہے ہیں, کر دیے. دوسری طرف سرتاج عزیز کا سینٹ کمیٹی میں بیان آتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسے مٹیریلز ڈوزیر نہیں دیے. بھارت کے ساتھ اتنی محبت, اور بھارت کا وزیر اعظم, سلامتی کونسلز کا, دفاعی, وزیر خارجہ, ان کے ہر آدمی پاکستان کو دہشت گرد ملک بنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اور ہماری ملک یہ ڈوزیر کے سلسلے میں وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ الگ اور سرتاج عزیز کا الگ. ڈاکٹر صاحب قیام پاکستان سے لے کے آج تک بھارت ہمارا اصلی دشمن تھا, ہے اور رہے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے تو یہاں پہ یہ باؤنڈریز ہی بند کر دینی چاہیے. مہذب اور بہترین معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سرحدوں کو لاک کر دیتے ہیں. یہ ایون کہتے ہیں یہ پتلی سی لکیر ہے جو ہم لوگوں کی ثقافتوں. نہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا ممکن نہیں ہے. اسلام کے نام پہ ہم بنے
اور یہودیت کے نام پہ اسرائیل بنا. بڑا خون دیا گیا. یہ دو چیزیں تو ختم نہیں ہو سکتی. اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کیوں ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کسی بھی ملک کی جب گروتھ تباہ ہو رہی ہو تو کسی ملک کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرے, وہ تو ویسی تباہی کی طرف جا رہا ہے, بلکہ وہ اس کو میچور کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ملک ایسا کارنامہ کرنے جا رہا ہے جس ملک کے جو پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور اس خطے کے اندر دولت ایک طرف ہو, جس کو گوادر میگا آئل سٹی کہتے ہیں, یا سو کالڈ یہ تمام لوگ جتنے بھی صحافی بھائی ہیں یہ کہتے ہیں اس کو کوریڈور پروجیکٹ, تو کوریڈور پروجیکٹ تو نہیں ہے, تو سڑکیں ملانے کا ذریعہ ہے. پروجیکٹ تو یہ ہے کہ گیس پائپ لائن ہو, گوادر میگا آئل سٹی ہو, اور پوری دنیا کا پیسہ پاکستان کے اندر ہو. تو انڈیا کی تمام جتنی بھی ترقی ہے وہ معدوم, ختم. انڈیا جس دن گوادر میگا آئل سٹی نے کام شروع کیا, یا آپ کا یہ کوریڈور کے اوپر ٹریفک نے رن شروع کیا, انڈیا کی تباہی شروع. تو انڈیا نے اس چیز کو روکنے کے لیے ان ممالک کے ساتھ اتحاد کیا ہوا جہاں کی بندرگاہیں ختم ہو گئی. ان کا رائٹ ہے, انڈیا کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کرے, فساد برپا کرنے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کرے, ہر ملک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے کرے. نہیں, آپ کیا کر رہے ہیں سر, آپ ایک طرف بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے ڈوزیر دے دیا, دوسری طرف آپ کا سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں دیا. یہ کیا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کلیئر بتاؤں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور عالمی طاقتیں اس چیز کو مانتی ہیں کہ انڈیا نے ہمارے ہاں دہشت گردی کو فائننس کیا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ دو بدو جنگ نہیں ہو سکتی دنیا میں, جو بھی جنگ ہوگی اب ورلڈ وار 3 ہوگی, جس دن بھی شروع ہوئی ملکوں کے دوران. یہ یہاں پہ آ کے دہشت گردوں کو پالنا اور دہشت گردوں کو یہاں پر چھوڑنا, تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے نا, جس کیٹیگری کو وہ پال رہا ہے اس کو ایلیمینیٹ کریں, مارے اس کو, اس کے پیر کاٹ دیں, اس کے ہاتھ کاٹ دیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اگر پاکستان کے خلاف کوئی ہو تو وہاں فوراً پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. ابھی وزیر اعظم اور صدر بیٹھے دونوں, وزیر اعظم نے خلاف ضابطہ صدر کو کہا کہ یہ پشاور سانے کے اندر جن کو پھانسی ہوئی ہے ان کی سزا کو بحال کیا جائے اور جاری رکھا جائے تاکہ ان کو سزا ہو. تو صدر کے پاس 650 اور اپیلیں بھی موجود ہیں. صدر یہی بہادری وہاں پر بھی دکھائے نا ان کے لیے, جب پاکستان میں دھماکہ کرنے والے دہشت گردوں کی رحم کی اپیلیں 7 سال صدر مملکت دبا کے بیٹھ جائیں گے اور بہادری نہیں دکھائیں گے, تو وہ جیل توڑ کے جائیں گے, باہر جائیں گے, ٹریننگ لیں گے, داج بنیں گے, واپس آئیں گے, اور پھر یہاں ہر فرد کو داج بنائیں گے. اس چیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہاں آپریشن کی ضرورت ہے جو نیشنل ایمرجنسی سے لگ سکتا ہے. کون کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو عوام تو ایک طرف دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب 16 دسمبر تک انشاءاللہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ شہداء کے لواحقین پہ چھوڑا 16 دسمبر کے ہم تمام شہداء کے وارثین نے, کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے. عوام نے 16 دسمبر تک ہی دیکھنے کے بعد کھڑے ہونے کا شہداء کے وارثین نے بھی اعلان کیا, یہ بھی کریں گے. عزیر بلوچ پاکستان میں جی بہت کچھ بتا چکے ہیں, ڈاکٹر عاصم بہت کچھ بتا چکے ہیں, اور بہت سارے لوگ گرفتار ہیں جنہوں نے بہت کچھ بتا دیا ہے. فنڈنگ, قرضے, معیشت, سب جگہ تو ہر دہشت گردی آپ کہہ رہے ہیں حکومت سپورٹ کر رہی ہے, معیشت تباہ ہو رہی ہے, قرض لیا جا رہا ہے, پوری طریقے سے پاکستان جکڑ میں. میری صرف ایک سوال ہے کہ حکومت بچائی جائے یا ملک بچایا جائے؟ ڈاکٹر صاحب ریاست بچاتی ہے, بچائے گی فوج, اور ساتھ میں کھڑی ہوگی پاکستان کی پوری فوج جو 22 کروڑ ہے. میں آپ کو یہ آنے والا سینیریو دے رہا ہوں, آپ اس چیز کو لاک کر لیں. 1965 آپ دیکھیں گے, ایسی بات نہیں ہے کہ اس قوم میں جان نہیں ہے, اس قوم نے 82,000 لاشیں جمہوریت کے پیچھے چھپ جائیں گے, 135 لاشیں فرانس میں نکلی, سارے ڈسکو, سارے شادی سب بند ہو گئے, سارے پارک بند ہو گئے. لیکن 82,000 لاشیں دینے کے بعد آج بھی نظام زندگی چل رہا ہے. تو بہادر قوم ہے, قوم بہادر ہے, اور قوم سے ہی فوج نکلتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جس ملک کے اندر ایک کنوکٹڈ وزیر اعظم کنوکشن کے باوجود وزیر اعظم ہو, تو یہ تو بہت چھوٹے قصے ہیں. کیا ہوگا پھر؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. وزیر اعظم نواز شریف کو وہ نہیں ہٹتے, حکومت نہیں ہٹے, تو بس پھر 5 سال حکومت پوری کی بس, تو پھر یہ جو صورتحال آگے جا رہی ہے 65 کی طرح فوج کے ساتھ عوام ان کے ساتھ ہے, جمہوریت کے وہ چیمپئن ہیں, آئین کی بالادستی ہوگی, پارلیمنٹ ہوگا, اور اچک زئی جیسے لوگ جن کے پیرنٹس اور فادر جن کے اوپر بہت بڑے بڑے کوئسچنز ہیں, وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آئین کے نیچے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک آئینی ادارے فوج کے خلاف شدید جملہ کہتے ہیں, اور فوج کچھ نہیں کر پاتی. ڈاکٹر صاحب فوج نے ایک میری بات سنیں آپ. سر پورا بلوچستان معلوم ہے سر وہاں کیا ہو رہا ہے, ایک بات میں اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہے سر کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات فوج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اب تک ان تمام آفات سے اور اس دہشت گردی سے نمٹا کون ہے فوج کے علاوہ؟
کوئی نہیں نمٹا نا. آپ کی فوج بلوچستان میں بھی انگیج, آپ کی فوج KPK میں بھی انگیج, آپ کی فوج قبائل میں بھی انگیج, آپ کی پیرا ملٹری جو ہے کراچی میں بھی انگیج. سر پاکستان بچانا ہے. کتنی فوج ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے بچانا ہے نا, لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں, یہ تو نہیں اجازت دیں گے. نہیں, کون کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں, کر تو یہ چکے, اور یہی رستہ ہے ایمرجنسی کا جو میں نے آپ کو بتایا, نیشنل ایمرجنسی جو فرانس میں لگی تاکہ ملٹری کوڈ چل پائے. کرے گی یہی عوام. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کی جو ان کی سوچ ہے وہ الیکشنز اور نالیاں بنانے اور سڑکیں بنانے پر ہے, لیکن اگر جس دن یہ مسئلہ سیریس ہوگا, یہ عوام ہو گیا. آپ تو کہہ رہے ہیں داعش آ چکی ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجوں کے خلاف سازش, آپ کہہ رہے ہیں مارنے مرنے پہ آ گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں سیریس. سیریس نہیں, عوام سیریس نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اے پی ایس کا جب سانحہ ہوا تھا, کیا اس سے پہلے آپ کو یہ گفتگو دکھتی تھی جو آج ہم کر رہے ہیں؟ لیکن اے پی ایس کے بعد گفتگو چینج ہوئی نا. آخری جملہ سر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب 1965 ہوگا, گارنٹی دے رہا ہوں, 100% ہوگا. ایک ایک بچہ کھڑا ہوگا, فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور سب سے پہلے جو ٹینک کے نیچے دیے جائیں گے وہ یہ سیاستدان دیے جائیں گے. میں بتاتا آیا ہوں آپ کو, پاکستان کے اندر وہ بھی جمہوری مارشل لا ہوگا جو جمہور نکل کے فوج کے حوالے کرے گی پاکستان کو. یہ سب آپس میں مل چکے ہیں سر. جنگیں تو قومیں لڑا کرتی ہیں, فوجیں نہیں لڑا کرتی ہیں. یہ اس قوم کو سمجھ لینا چاہیے, اور جو قوم اپنی جنگ خود نہیں لڑتی اس کی جنگ کوئی نہیں لڑا کرتا. پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, مطلب اپنی آزادیوں, اپنی عیاشیوں, اپنے کاروبار کے لیے جو اتنی مشہور قوم ہے کہ وہ ایک پیسے کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتی, وہ ریاست کو جس دن اپنا گھر تصور کر لے گی, پاکستان زندہ باد ہو جائے گا. گوادر میگا آئل سٹی کے بعد میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, حضرت آدم سے لے کے آج تک فیصل رضا عابدی ریسرچر ہے, گوادر میگا آئل سٹی کا اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں دیکھا. آپ کی نالیوں میں بھی پیسہ بہ رہا ہوگا, پھر یہ پھل ہوگا آپ کا. اس بنیاد پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ماشاء اللہ لا رہے ہیں. میں تو لا رہا ہوں, میں تو لا چکا ہوں. اب تو میں نے خالی نظام چلا. واحد حل یہ سر ماشاء اللہ ملٹری کورٹ کو کہتے ہیں واحد حل یہ, ورنہ آپ انصاف بتائیں. ملٹری کورٹس آنی چاہیے, ملٹری کورٹ آنی چاہیے. میں ٹیک اوور کی بات نہیں کر رہا. 245 کی بات ہو رہی ہے. ہاں, میں 245 ٹیک اوور کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور ٹیک جو اوور ہوگا, لوگ رکاوٹ ہیں, اگر ٹیک اوور احتساب ہونا چاہیے. اگر ٹیک اوور ہوگا تو پاکستان میں اس انگوٹھے سے ہی ہوگا, اور انگوٹھا ان سب کو نکالے گا اور آٹومیٹک فوج پہ اقتدار جائے گا. یہ ہوگا. فیصل رضا عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی گفتگو فیصل رضا عابدی صاحب سے, اور یقیناً پاکستان اس وقت خطرات میں ہے, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی, اور وہ پوری کی پوری قوم صرف اس لیے نہیں کہ یہاں مارشل لا لانا چاہتے ہیں, پاکستان میں اصل آئین, اصل جمہوریت چاہتے ہیں. اور اگر اصل جمہوریت نہیں ہوگی اور اسے لوگ استعمال کریں گے تو یقیناً پاکستان کی عوام پھر اس طرف دیکھے گی, اور پاکستان کو بچانے کے لیے پھر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہے تو آئین ہے, پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو جمہوریت ہے, پاکستان ہے تو عوام ہے, باقی کچھ نہیں ہے. تو پاکستان بچانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان بچانے کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, ورنہ خطرناک حالات ہیں. اور جو لوگ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے بڑوں کا, تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں اور ایک ایسا سسٹم پاکستان کو دیں. وہ صدارتی سسٹم بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ان کا احتساب کیا جا سکتا ہے. کوئی مارشل لا نہیں چاہتا, لیکن اصل جمہوریت چاہتا ہے. اگر اصل جمہوریت ہوگی تو اصل انصاف ہوگا, اور یہ سب لوگ جو غلط ہیں وہ کٹہرے کے پیچھے ہوں گے, اور عوام طاقت کا سرچشمہ بنے گی, اور فوج کام کرے گی.